الا المودۃ فی القربى کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتنا، یا رسول اللہ آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی محبت رب نے ہم پہ واجب قرار دے دی ہے، جن کی محبت رب نے ہمارے اوپر واجب قرار دے دی ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ والحسن والحسین، فرمایا وہ میرے قرابت دار علی ہے، فاطمہ ہے، حسن و حسین ہے. علی کی محبت، فاطمہ کی محبت اور حسن و حسین کی محبت جو ہے وہ اللہ عز و جل تمہارے اوپر واجب قرار دے گی. حضور کے قرابت داروں کا معنی یہ ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اس کا معنی کیا ہے؟ انبیاء تو لیکن مانگ رہا ہوں مودت فی القربہ، اپنے قرابت داروں کی محبت بھی مانگ رہا ہوں، ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اجر نہیں مانگ رہا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اجر نہیں مانگ رہا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قرابت داروں کی محبت مانگ رہا ہوں. اگر جو ہے وہ اجر نہیں مانگ رہے تو یہ قرابت داروں کی محبت بھی مانگ رہے ہیں کہ یہ اجر نہیں ہے؟ تو مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا کہ مودت فی القربہ مانگ رہا ہوں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں مودت فی القربہ کا معنی یہ ہے کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال ہی نہیں کرتا اور اہل بیت کی محبت کا سوال کر رہا ہوں، لیکن یہ محبت اجر کے زمرے میں نہیں آتی. یہ محبت وہ نہیں ہے کہ تم سے کوئی اجر کا سوال کر رہا ہوں، یہ تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ اجر نہیں ہے. تفسیر روح المعانی میں علامہ سید محمود آلوسی نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ الا المودۃ فی القربہ کے اندر مودت فی القربہ میں جو مستثنا ہے یہ متصل ہے یا منقطع ہے. مستثنا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مستثنا متصل، ایک ہوتا ہے منقطع. جب کسی شے کو اس کی جنس سے نکالا جائے تو اس کو کہتے ہیں مستثنا متصل، اور جب غیر جنس سے نکالا جائے تو اس کو کہتے ہیں مستثنا منقطع. علامہ آلوسی فرماتے ہیں یہاں دونوں معنی مراد لینا جائز ہے، مستثنا متصل بھی مراد لینا جائز ہے، منقطع بھی مراد لینا جائز ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اگر مستثنا منقطع مراد لیا جائے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ اہل بیت کی محبت یہ اجر کے زمرے میں نہیں آتی، اہل بیت کی محبت یہ اجر کے زمرے میں نہیں آتی، یہ تو ایمان کا تقاضا پڑ رہا ہے. اور اگر مستثنا متصل قرار دیا جائے تو پھر اس کا معنی یہ بنتا ہے سارے اجر چھوٹے ہیں، صرف ایک ہی ایمان اور اہل بیت کی محبت ہے، اس کے علاوہ کسی اجر کا سوال ہی نہیں کر رہا. یہ مستثنا متصل بن جائے گا کہ ساری چیزوں میں سے صرف ایک، اس سارے نظام تبلیغ کے اوپر جو ہے اس کے اوپر تم سے صرف ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، وہ مودت فی القربہ ہے. وہ مودت فی کیا ہے؟ قربہ ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کے فضائل کو ذکر فرمایا. حدیث مبارکہ کے اندر اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے شک اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَہِّرَکُم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک کر دے، تمہیں خوب پاک کر دے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے باطن کو ہر قسم کے اخلاق ذمیمہ سے پاک کر دیا ہے. یہاں ناپاکی سے مراد یہ ظاہری ناپاکی نہیں ہے جو جسم پہ لگ جاتی ہے، یہاں ناپاکی سے مراد ہے انسان کے اندر کی ناپاکی. انسان کے اندر اخلاق سیئہ ہوتے ہیں، بری صفات ہوتی ہیں، برے افعال ہوتے ہیں، بری نیتیں ہوتی ہیں، برے ارادے ہوتے ہیں، وہ سارے جو ہیں انسان کے باطن کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں. تو یہ نجاست، یہ اصل نجاستیں ہیں. جو جسم کی نجاست ہے یہ تو پانی لگانے سے پاک ہو جاتی ہے، لیکن جو اندر کی نجاست ہے وہ پانی لگانے سے پاک نہیں ہوتی. یہ جسم کی نجاست تو کافر کے جسم پہ بھی لگ جائے وہ بھی پاک کر لیتا ہے، لیکن اندر کی نجاست اس کے جسم میں ساری زندگی رہتی ہے، وہ پاک نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین نجس ہیں. اب مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ ناپاک. لیکن ظاہری طور پر تو وہ صاف ستھرے بھی ہو جاتے ہیں، ان کے جسم پہ کوئی ناپاکی نہیں ہوتی، ان کے جسم پہ کوئی میل کچیل نہیں ہوتا، لیکن رب کہہ رہا ہے کہ وہ ناپاک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ناپاکی موجود ہے. یہ اندر کی ناپاکی جو ہے اس کو دور کرنا یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اہل بیت کے اخلاق، ان کے کردار،
ان کا کردار کبھی خراب نہیں ہو سکتا، ان کا اخلاق جو ہے وہ خراب نہیں ہو سکتا، ان کو میں نے ہر قسم کے برے افعال اور برے اخلاق سے جو ہے پاک کر دیا ہے۔ یہ رجس سے پاک کرنے کا معنی یہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن حضور علیہ السلام کے بڑے نواسے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے نواسے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بڑے نواسے، حضور کے سینہ مبارک سے لے کر حضور کے سر تک حضور کے مشابہ تھے۔ حضور کے سینے سے لے کر حضور کے سر تک جو ہے ان کا چہرہ جو ہے وہ ان کا سینہ جو ہے وہ حضور کے مشابہ تھا۔ والحسین ما کان اسفل من ذلک، اور امام حسین جو ہے وہ سینے سے لے کر جو ہے وہ پاؤں مبارک تک حضور کے مشابہ تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات کے اندر روایت موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھی تو باہر نکلے تو دیکھا کہ شہزادے امام حسن مجتبی جو ہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، ان کو اٹھایا اور ان کو اٹھا کے ان کے ساتھ کھیلنے لگے۔ تو حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ موجود تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شہزادے، اے غلام، اے بیٹے، تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ مشابہ لگتا ہے، مجھے علی کے زیادہ مشابہ نہیں لگتا۔ تیری صورت جو ہے وہ علی کے مشابہ نہیں ہے، تیری صورت جو ہے وہ اللہ کے رسول کے مشابہ ہے۔ مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے جو ہے وہ مسکرا رہے تھے، پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ صدیق اکبر فاروق اعظم کے دلوں میں اہل بیت طہار کی محبت تھی، وہ جو ہے اس وجہ سے ان کو اٹھا رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ اس کو محبت دے رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، اس کے علاوہ بھی کئی مفسرین نے جو ہے، کئی محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جو ہے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنتی نوجوانوں کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ جنتی نوجوانوں کے سردار ہونے کا معنی کیا ہے؟ جنتی نوجوانوں کے سردار ہونے کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد، انبیاء کرام کے بعد جتنے بھی مخلوق ہوئی ہے، جتنی بھی مخلوق ہوئی ہے انبیاء کے علاوہ، جو اپنی جوانی کے اندر اس دنیا سے جائیں گے، امام حسن و حسین ان سارے جوانوں کے سردار ہیں۔ کیونکہ دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مشکات کی روایت ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر و عمر سیدا اولی اہل الجنہ، ابو بکر و عمر جو ہے وہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ مفسرین محدثین نے ان دو حدیثوں کے اندر تطبیق، یہ موافقت یہ بیان کی ہے کہ جو بندہ بڑھاپے کے اندر دنیا سے جائے گا اس کو جو سرداری ملے گی وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی ملے گی، جو جوانی کے اندر دنیا سے جائے گا اس کو جو سرداری ملے گی وہ حسن و حسین کی ملے گی۔ اس کے سردار جو ہیں وہ امام حسن و حسین ہوں گے۔ اور انبیاء کرام جو ہیں ان کا کوئی سردار نہیں ہو سکتا، غیر نبی جو ہے وہ نبی کے مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم بھی حضور نے فضائل بیان فرمائے تو اس وقت بھی فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابي بکر الا يكون نبيا، اور دوسری روایت میں ہے سوى النبیین والمرسلین، فرمایا کہ کسی شخص کے اوپر سورج طلوع اور غروب نہیں ہوا کہ وہ ابو بکر سے افضل ہو، لیکن ابو بکر نبی نہیں ہے۔ فرمایا سوائے انبیاء اور مرسلین کے، تو یہ انبیاء اور مرسلین کو جو ہے اس میں سے نکال دیا گیا ہے، کیونکہ انبیاء اور مرسلین کا مرتبہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے اس کائنات کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ مراتب کے اوپر فائز ہوتے ہیں۔ اور ہمارا انبیاء کے اندر باہم درجات ہیں، لیکن غیر نبی جو ہے وہ نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ترمذی شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، مشکات کے اندر بھی روایت موجود ہے، اس کے علاوہ بھی کافی محدثین نے اس روایت کو نقل کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتای من الدنیا، حضور نے فرمایا کہ حسن و حسین یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں، حسن و حسین یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اللہ سے فرماتے ہیں صدقہ ان کا جن کو کہا میرے پھول ہیں، صدقہ ان کا جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو خشر میں خندہ مثال گل،
کیجیے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل. جب جس سے بندے کو محبت ہوتی ہے نا، جس سے الفت ہوتی ہے، اس کو کسی ایسے چیز کے ساتھ تشبیہ دینا جو لوگوں کو بڑے معبود ہو، یہ لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، رواج ہوتا ہے کہ یہ تو میرا چاند ہے. ماں کہتی ہے بچے کو یہ تو میرا چاند ہے، حقیقت وہ چاند نہیں ہے، لیکن اس کو چاند سے تشبیہ اس لیے دی کہ چاند کو لوگ بڑا حسین سمجھتے ہیں. پھول سے تشبیہ اس لیے دی کہ لوگ پھول کو بڑا حسین سمجھتے ہیں. پھول جو ہے اس کی طرف کسی چیز کو جب نسبت کی جاتی ہے تو اس کا شک بڑھ جاتا ہے کہ یہ پھول ہے. تو حضور نے اپنی محبت کو ایسے ثابت فرمایا یہ دونوں کی دنیا میں میرے دو پھول ہیں، یہ دونوں بھی میرے دنیا میں. جب اللہ کے محبوب ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جب تشریف لے جاتے تو حضور علیہ السلام آپ سے فرماتے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرماتے کہ میرے دو پھول کدھر ہیں، میرے بیٹے کدھر ہیں. تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا امام حسن و حسین کو جو ہے وہ لے کے آتی، اس وقت چھوٹی عمر میں تھے، لے کے آتی اور حضور کی گود میں بٹھا دیتی. اور حضور علیہ السلام جو ہے ایک جگہ امام حسن کو بٹھاتے، دوسری گود میں اپنی امام حسین کو بٹھاتے. اور حضور علیہ السلام روایت میں آتا ہے فَيَشُمُّهُمَا وَيَدُمُّهُمَا، حضور علیہ السلام ان کو سونگا کرتے تھے اور حضور ان کو اپنے سینے سے لگا دیا کرتے. ان کو سونگتے بھی تھے اور حضور ان کو اپنے سینے سے بھی لگا دیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے کہ جب وہ زبان اپنی باہر نکالتے تو حضور ان کی زبان کو اپنے منہ میں لے لیا کرتے تھے اور ان کی زبان کو حضور چوسا کرتے تھے. ایسی حضور علیہ السلام اس سے محبت فرمایا کرتے تھے. مشکات کے اندر بھی روایت موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی روایت موجود ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضور کی گود میں کوئی چیز تھی اور اوپر چادر کی ہوئی تھی، چادر تھی اوپر اور گود میں جو ہے وہ چیز تھی. آپ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ حضور کی گود میں کیا ہے، لیکن اوپر چادر نظر آ رہی تھی. آپ فرماتے ہیں مجھے حضور سے کام تھا، میں نے جو مسئلہ تھا وہ عرض کیا اور جب میں جانے لگا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی گود میں کیا ہے، یہ آپ کی گود میں کیا ہے. تو حضور نے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ نیچے حسن و حسین ہے، نیچے حسن و حسین ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاذان ابنایا وابنا ابنتی، فرمایا ہے اسامہ بن زید یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو اسے بھی محبت فرما، جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. امام حسن و حسین کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت دلانے والی، وہ اللہ کے رسول کی محبت دلانے والی ہے. یہ مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے. اس کے علاوہ کثیر احادیث کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کے فضائل کو ذکر فرمایا. ترمذی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین. حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اس حدیث پاک پر جو ہے وہ بعض مقررین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ایسی پین چڑھاتی ہیں اپنی کہ امام حسین کو جو ہے وہ انبیاء کے مرتبے سے آگے لے جا کے پتہ نہیں کہاں جو ہے وہ جا کے ڈوبنے کا نام نہیں لیتے. حسین منی وانا من حسین. حضور نے فرمایا اس کا معنی کیا ہے؟ یہ عرب کا ایک محاورہ ہے. جب کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے نا تو پھر عرب لوگ اس وقت عرب میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ نہایت محبت کا اظہار کرنا کسی سے، نہایت محبت کا. حضور نے حضرت عباس بن عبد المطلب اپنے چچا کے بارے میں بھی ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا کہ العباس منی وانا منہ. عباس مجھ سے ہے، میں عباس سے ہوں. عباس مجھ سے ہے، میں عباس سے ہوں. حضرت علی کے بارے میں فرمایا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. وہاں جا کے جو ہے وہ معاملہ تو نہیں ہوا، لیکن امام حسین کی طرف جا کے معاملہ جو ہے وہ کیوں بدل گیا ہمارا. احب اللہ من احب حسین. حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے. یہ تو سمجھ آتی ہے کہ حسین حضور سے ہیں، کہ حضور کے بیٹے ہیں، حضور کے نواسے ہیں. حسین مجھ سے ہے لیکن میں حسین سے ہوں. اس کا معنی جو ہے وہ اگر
ایک تو یہ ہے کہ یہ محاورہ عرب ہے، دوسرا اس کا معنی یہ ہے، محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ حسین جو ہے وہ اپنے علم کے اعتبار سے اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے یہ میرے اوپر گیا ہوا ہے. ایک تو ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی میں نے اپنا علم اور اپنا اخلاق، اپنا کردار جو ہے حسین کو ودیعت کر دیا. سیدہ کائنات نے عرض کی، روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھی تھی. جب حضور علیہ السلام کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ جو ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حسین کو بھی کچھ عطا فرما دیں، حسن کو بھی کچھ عطا فرما دیں. حسین کو بھی کچھ عطا فرما دے، حسن کو بھی کچھ عطا فرما دے. تو اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کو میں نے اپنی ہیبت دی، اپنی سیادت دی، اور حسین کو میں نے اپنی شجاعت، اپنی دلیری اور اپنی سخاوت عطا کی. حسین کو میں نے اپنی شجاعت عطا کی، حسن کو میں نے اپنی ہیبت عطا کی. یہ حضور علیہ السلام نے یہ ان کو یہ عطیہ عطا فرمایا ہے. تو یہ حضور یہی حسین منی وانا من حسین کا معنی، احب اللہ من احب حسینا. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے کہ حسین سے محبت کرے. حسین سبت من الاسباط، فرمایا کہ حسین میرے شہزادوں میں سے میرا ایک شہزادہ ہے، میرے شہزادوں میں سے میرا ایک شہزادہ ہے. کثیر محدثین نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے. امام جلال سیوطی کی کتاب ہے احیاء المیت بفضائل اہل بیت کے نام سے. اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے فضائل اور ان کے مناقب کو سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے، اور ان کی صحیح ہونے کی جو ہے وہ نشاندہی کی ہے. اسی کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو ان الرجل قام بین الركن والمقام فصلى وصام حتى ثم لقي الله تعالى وهو مبغض لاهل بيت محمد دخل النار. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رکن یمامی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کے نماز پڑھے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کے نماز پڑھے، فصلى وصام، پھر روزے دعا رکھے، ثم لقی اللہ تعالیٰ، پھر رب سے اس حال میں ملے کہ وہ میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، فرمایا دخل النار، وہ بندہ جہنم میں داخل ہوگا. امام سیوطی نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے وہ درست ہے. یہ حدیث جو ہے وہ اگرچہ فضائل کے بارے میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ فضائل کے اندر حدیث ضعیف بھی آ جائے تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے. فضائل میں حدیث ضعیف کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے. وہ احکام کا معاملہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر حدیث حسن اور حدیث صحیح درکار ہوتی ہے. اور امام سیوطی تو ویسے ہی ایسا آدمی ہے، امام سیوطی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس حدیث کو امام سیوطی یہ کہہ دے صحیح ہے تو حدیث صحیح ہے. جس حدیث کے بارے میں امام سیوطی یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو سمجھو حدیث صحیح ہے. کیونکہ اس ہونے کے بعد جو بندہ ایسا ملنے والا کوئی نہیں جو حدیث کے اوپر نقد و جرح کرے، کیونکہ امام سیوطی ایسا آدمی ہے کہ جس نے سارے کے اوپر نقد و جرح کر دی ہے. حافظ ابن جوزی کا رد لکھ دیا، بڑے بڑے محدثین کے جو ہے ان کی احادیث کے اوپر نقد و جرح بیان کی. تو امام سیوطی کے بعد چونکہ آگے راستہ کوئی نہیں ہے، کس کے پاس بندہ جا کے اس کی جو ہے تصدیق کرے. علماء نے فرمایا کہ جب امام سیوطی کسی حدیث کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ صحیح ہے تو اس کو مان لو کہ یہ صحیح ہے.